السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 36 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایون۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ مسز واسطے گھبرائی ہوئی تھی۔ حذیفہ بھی صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا۔ مناف یسرا کو ہاسپٹل لے گیا تھا۔ جلد بازی میں جاتے ہوئے اسے مسز واسطے کا بھی خیال نہیں آیا۔ جب تک وہ شال لے کر آئیں وہ جا چکا تھا۔ حذیفہ ڈرائیونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ڈرائیور کو کال کر دی تھی۔ ہمراہ اپنی جگہ چور سی بنی ہوئی تھی۔ یسرا کے گرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اسے خوف محسوس ہوا۔ شاید اسے رک کر یسرا سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ وہ غصہ ہوتی اور نہ یہ نقصان ہوتا۔ ہمراہ، تم نے مجھے بہت ڈس پوائنٹ کیا ہے۔ مسز واسطے کے جملے پر ہمراہ نے جھٹک کر انہیں دیکھا۔ کیا وہ اسے الزام دے رہی تھی؟ ممی، وہ خود میرے راستے میں آئی اور ہمراہ نے گھبرا کر وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے بعد درمیان میں کاٹ چکی تھی۔ آئی نو وہ آج کل تم سے بہت مس بیہیو کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ تم ایسی نہیں تھی۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتی رہی ہو۔ آج کیوں ایسی حرکت کی ہمراہ؟ وہ ماں بننے والی ہے، تم جانتی ہو ہم سب صرف اسی وجہ سے آج کل یسرا سے بحث نہیں کر رہے تھے۔ اگر اسے کوئی نقصان ہوا۔ مسز واسطے خفگی سے بول رہی تھی۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ میں سخت ناراضگی تھی۔ ہمراہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا انہیں واقعی لگتا تھا ہمراہ ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ اس نے حذیفہ کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کے بے حال سا بیٹھا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب شاید کب سے بیٹھنے اور بے آرام ہونے کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ ہمراہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر وہ خود بھی یسرا کی حالت سے گھبرا گئی تھی۔ دعا کرو یسرا اور بچے کو کچھ نہ ہو، ورنہ مناف ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے صرف بچے کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر یسرا کی اتنی تلخ مزاجی بھی برداشت کی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا ان حالات میں وہ اپنی اولاد کا کوئی نقصان کروا بیٹھے۔ میرا دل بہت گھبرا ہے۔ دعا کرو ہمراہ، تم نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ سب ٹھیک رہا تو تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ڈرائیور کے آنے پر مسز واسطے نے اٹھ کر ہمراہ کے قریب رکتے ہوئے آہستگی سے کہا تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور ہمراہ گمسم سے یہ سوچنے لگی کہ اگر سب ٹھیک نہ رہا تو ہمراہ سے سوال ہوگا، اسے الزام دیا جائے گا۔ وہ بے دم سے حذیفہ کے قریب بیٹھی، پھر چونک کر اسے دیکھا جو ابھی تک ایک پوزیشن میں پڑا تھا۔ ہمراہ نے اس کا چہرہ چھوا۔ بخار کی حدت بڑھ چکی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ تب یاد آیا حذیفہ کا سر درد کر رہا تھا اور وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے نکلی تھی۔ حذیفہ، آپ روم میں جائیں، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ ہمراہ نے حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جگایا تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہمراہ کے اندر عجیب سا خوف پھیلا تھا۔ اگر حذیفہ نے بھی اسے الزام دیا، وہ بھی تو یسرا کے گرنے پر کمرے سے نکلا تھا۔ اس نے بھی ہمراہ کو سیڑھیوں کے پاس دیکھا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پلاؤ بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اور حذیفہ کے لیے وہی گرم کیا۔ سلاد بنا کر ٹرے میں سامان رکھے باہر آئی تو حذیفہ غائب تھا۔ ہمراہ کمرے میں پہنچی، وہ وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ممی کو کال کر کے پتا کرو اب کیسی کنڈیشن ہے بھابھی کی، وہ بھاری نکاہت بھری آواز میں بولا تو ہمراہ نے سر ہلایا۔ حذیفہ نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ مسز واسطے ہمراہ سے کچھ کہتی رہی تھی۔ ہمراہ کالز کرتی رہی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا مسز واسطے اس سے اتنی ناراض ہو چکی تھی کہ کال اٹینڈ کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی؟ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ ہمراہ، زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہوگا، کچھ کھا لو، تم نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ حذیفہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا۔ ہمراہ فکر سے اسے دیکھنے لگی۔ جبکہ وہاں مسز واسطے ہاسپٹل پہنچی تو مناف اکیلا کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مناف افسردہ سے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمراہ کو سمجھایا ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے۔ آئی ہوپ یسرا اینڈ بیبی ول بی فائن۔ مسز واسطے سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ مناف نے بھی ساختہ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ مناف جھٹکے سے کھڑا ہوتا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ مسز واسطے نے بھی اس کی تکلیف کی۔ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، بیبی ارلی برن ہے، اس لیے انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے۔ اینڈ ایم سوری، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اطلاع دی اور آگے بڑھ گئی۔ یسرا مر چکی تھی۔ مناف اور مسز واسطے اس خبر پر کتنی دیر بے یقینی سے ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ عمرہ صبح سے مبرہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں ماں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب ایزا کا ذکر ہونے پر عمرہ نے گہرا سانس بھرا۔ ایزا تو چلی گئی، دعا ہے ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس دن اچانک دوراب کی ماں ہمارے گھر آ گئی۔ شکر ہے امی ابو وہاں نہیں تھے، اتنا ڈرامہ نچا اس عورت نے، اللہ پناہ۔ عمرہ نے بتاتے ہوئے جھرجھری لی تھی۔ مبرہ اور شمع بیگم ٹھٹک گئی۔ کیوں، اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک وہی صدمہ لیے گھوم رہی ہیں۔ مبرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں وہی غم ہے کہ اس طرح کے لیے ہاں کہہ کر پھر اس کی دوسری جگہ شادی کیوں کی؟
दुराब कामयाब इंसान है, अच्छी जॉब है। मसला ये है कि वो किसी रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। कहने लगी पूरा घर उसे मना रहा है। अच्छे अच्छे घरों में उसके रिश्ते होते हैं मगर वो साफ इनकार कर देता है। कोई बात सुनने पर आमादा नहीं हो रहा। उनका सारा गुस्सा हम पर उतरा। कभी हमारे किरदार पर बोलने लगती थी, कभी तरबियत पर। कहती है माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी है कि सरा ने उनके बेटे को बिल्कुल ही पागल कर दिया है। वो उसके अलावा किसी का नाम तक नहीं सुनता। उमरा ने तासुब से सर झटक कर कहा, बहुत अजीब लोग हैं, असलियत दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। सरा के साथ हादसा हुआ था मगर अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ है। अनसब जैसा इंसान मिल गया है। दुराव अच्छा था मगर घर वालों के साथ भी तो गुजारा करना पड़ता है। ये लोग तो गले पड़ गए हैं। उनका बेटा भी अजीब इंसान है। कोई निकाह तो नहीं हो गया, मंगनी भी नहीं हुई, बस रिश्ता हुआ था। फिर किस बल पर इतना उछल रहे हैं वो लोग। मुबर्रा को सब सुनकर गुस्सा आया था। शमा बेगम भी अफसोस से सर पकड़कर बैठी थी। उनका जवान बेटा है, हर माँ की ख्वाहिश होती है बच्चों की खुशी देखे। पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी, बस अल्लाह सा वालिदैन को खुशियां दे। अच्छा हुआ सरा की वहां शादी नहीं हुई। ऐसे तेज जबान लोगों के साथ कैसे गुजारा करती। जरा जरा सी बात पर मुंह बना लेती है। उन लोगों की हिम्मत है उसे मोहब्बत से रखा हुआ है। शमा बेगम को लगता था वो जितना शुक्र करती कम था। उनका इकलौता बेटा अनसब, उससे जुड़ी हर चीज उन्हें अजीज है। मसब यही कहते हैं कि सरा को हमने दिल से कबूल किया है। अनसब सरा के साथ तो खुश रहता है, हमारे लिए इतना काफी है। मुबर्रा ने इत्मीनान से बताते हुए चाय का कप लबों से लगाया। चलो अच्छा है, आंटी और अंकल ने दुराब की फैमिली को भी सख्ती से कह दिया। हमारी बच्ची थी, हमारी मर्जी जहां भी रिश्ता करे। दुराब के साथ जो मसला है वो खुद जाने। उमरा ने सर झटका। मैंने सुने उमरा आप ही आई हैं। ओह उमरा। सरा उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी। उमरा को देखकर आगे बढ़ती पुरजोश से उसके सीने से लगी। उमरा मोहब्बत से मुस्कुराए। सरा तो बहुत प्यारी होती जा रही है, क्या राज है आखिर। उमरा ने उसे खुद से लगाते हुए छेड़ा। वो मुंह पर हाथ रखकर शर्माते हुए मुस्कुराए। सब यही कहते हैं, मैं पहले से ज्यादा प्यारी हो रही हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सरा ने बालों को झटका देकर नखरे से कहा, मुबर्रा मेरी जरा हमरा से बात करवा देती। हुज़ैफा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं पूछ ही लूं। जा तो नहीं सकती, शमा बेगम ने ख्याल आने पर कहा। जा क्यों नहीं सकती, आज शाम मसब आए तो चले चलते हैं। जाना चाहिए, हमरा के घर हमारा जाना बहुत कम होता है। मुबर्रा ने बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया। मैं भी जाती मगर मुझे हमरा की जिठानी बिल्कुल नहीं पसंद, अजीब नजरों से घूरती है। एक बार मैं वहां गई तो मुझसे कहती है वो मर्द बहुत अजीब लगते हैं जिन्हें कमसुन लड़कियां पसंद होती हैं। मैंने कहा मैं बालिग और जवान हूँ, कमसुन नहीं हूँ। मगर मेरी बात इग्नोर कर दी। सरा ने मुंह के जावे बिगाड़ कर बताया। मुबर्रा कॉल मिलाकर शमा बेगम को मोबाइल पकड़ा चुकी थी। वो एक तरफ होकर बात करने लगी। वो जैसी भी हो, हमें हमरा के लिए वहां जाना है। हमारी वहां बहन बैठी है और फिर हम तो सब तो बहुत अच्छे हैं। उमरा ने उसे आहिस्तगी से समझा। बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, हुज़ैफा भाई और मनाफ भाई। हमरा तो पहले हुज़ैफा भाई को पसंद करती थी। सरा ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। सरा, तुमने ये बात पहले भी की थी, जबकि हमरा ने कहा उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। बिना सोचे मत बोला करो, मिसेस वासी ने सुना तो क्या कहेंगी, कैसी लड़की है। मुबर्रा ने उसे टोका। मैं उनके सामने कभी ऐसी बात नहीं करूंगी, मगर सच यही है, मैं झूठ नहीं बोलती। सरा ने बेनियाजी से कहा। उमरा ने उसकी डिटाई पर बेचारगी से उसे देखा, जबकि मुबर्रा ने गुस्से से घूरा। तुमसे ऐसा किसने कहा, मुबर्रा ने घूर कर पूछा। सरा नींद से जागते मात को उठाकर सीने से लगाती चूम रही थी। मुबर्रा के सवाल पर रुकी। हुज़ैफा भाई ने बताया हमरा हमसे सच छुपाती है। सरा ने सबके दरमियान राज खोला। इमाद छोटी खाला से इतने वक्त बाद मिलने पर पुरजोश से हाथ में चला रहा था। या अल्लाह, बहुत बेशरम इंसान है यह हुज़ैफा। मुबर्रा ने सर पकड़ ली। साफ जाहिर था हुज़ैफा वास्ते ने शरारत की है, मगर वो सरा को कौन समझाता। वो अपनी बात पर कायम थी। अब मैं घर जाती हूँ, आज अंसब ने जल्दी आना है, हम बेबी की शॉपिंग करने जाएंगे। मुझे छोटी छोटी चीजें खरीदने का बेचैनी से इंतजार है। सरा शाम होने पर उठ खड़ी हुई। तुम लोगों ने जेंडर का नहीं बताया, 2-3 माह हो गए, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया अभी तक। उमरा ने बेटे को शमा बेगम के हवाले करते हुए हैरत से पूछा। करवाया था, मगर अनसब ने मुझे कुछ नहीं बताया। शॉपिंग भी ऐसी ही है कि मैं समझ नहीं पा रही। मैं पूछूं तो कहते इन बातों को छोड़ो, उनको लगता है मैं जानकर परेशान हो जाऊंगी। सरा परेशानी से बोल रही थी। उमरा और मुबर्रा ने ठटक कर एक दूसरे को देखा। शमा बेगम मतवज्जो नहीं थी। ऐसा क्यों है, तुमने कभी कोई ऐसी बात की है जेंडर के हवाले से, मुबर्रा ने पुरसोच लहजे में सवाल किया। मैंने कुछ कभी नहीं कहा, मैं प्रेगनेंसी से घबराई थी, मगर अब मुझे मसला नहीं, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। बल्कि मैंने तो इतना भी कहा कि उमरा का पहला बेटा हुआ, मुबर्रा का भी बेटा होने वाला है, मेरा भी शायद बेटा हो। मुझे बॉयज बहुत पसंद है। पहला बेटा जो बाप पर जाए कितना अच्छा लगता है, अल्लाह करे मेरा भी बेटा हो। सरा पुरजोश सी लहजे में बोलती जा रही थी। दोनों बहनें खामोश रहीं। यानी सरा की बेटी है, बेटा बेटा कर रही है, इसलिए सब छुपा गए। पागल है, बच्चा होने पर कैसे छुपाएगा। पता तो चलना ही है। मुझे तो उन सब की समझ नहीं आती, बच्चों जैसी हरकतें करने लग गया। सरा के जाने पर मुबर्रा ने खफकी से कहा। बिना पूछे वो सरा की बातों से समझ गई थी कि अनसब सिर्फ बेटी होने की वजह से सरा से बच्चे की जिन्स छुपा रहा है।
وہ دونوں جانے ان سے پاگل بن کرے یا بچہ بن جائے، نو ڈاؤٹ وہ سرا کو ہر بات کے لیے بنا بھی لیتا ہے۔ عمرہ مطمئن تھی۔ واسطی ہاؤس میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 4 روز پہلے یسرا کا جنازہ ہو چکا تھا۔ سب کو یہی کہا گیا تھا کہ یسرا کا سیڑھیوں سے پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ نیچے گری ہے، مگر مسز واسطی کے دل میں یہ بات گھٹتی گئی تھی کہ یسرا کو گرانے والی شاید ہمرا تھی۔ ضدی تھی بہت۔ جب سے خوشخبری ملی میں اسے سمجھاتی رہی کہ اپنا کمرہ نیچے شفٹ کر لے، مگر نہیں، وہ اوپر والے کمرے میں ہی رہی۔ ہائے نقصان کروا لیا ظالم، ہائے میری یسرا۔ یسرا کی ماں رو رو کر سارا وقت یہی غم کرتی رہی۔ ہمارا سر جھکائے ساکن سی بیٹھی تھی۔ اسے یسرا کی موت کا بہت غم ہوا تھا، مگر وہ آکورڈ سی ہو رہی تھی۔ اسے خوف تھا مسز واسی سب کے درمیان اسے الزام دے دیں گی۔ اسے ٹینشن بھرے ماحول میں وہ وضاحت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یسرا کے گھر والے ضد کر کے بیٹی کا جنازہ اپنے علاقے میں لے گئے تھے۔ اسے اپنے پرانے قبرستان میں دفنایا گیا۔ مناف نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ بہت اپسیٹ اور خاموش لگ رہا تھا۔ جنازے کے بعد وہ لوگ گھر آنے لگے تو چاروں بالکل خاموش تھے۔ یسرا کو لگتا تھا اس کی قدر نہیں رہی، مگر وہ گھر کی فرد تھی۔ اس کی موت پر سب کو دھچکا لگا تھا۔ بچی پہلے ہاسپٹل میں رہی، پھر ڈاکٹرز نے لے جانے کی اجازت دی تھی۔ مسز واسی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر یسرا کی ماں ضد کر کے اپنے گھر لے گئی۔ ان کی دوسری بیٹی اس بچی کو اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ ابھی بچی کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، اس لیے مسز واسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہمارا اپنے ہی گھر میں گمسم سے رہنے لگی تھی۔ اسے لگا مسز واسی وقت کے ساتھ اس بات کو بھول جائیں گے، مگر ایک روز اچانک مسز واسی نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر حمزہ کو الزام دیا تھا۔ یسرا کے جانے سے مناف کی زندگی میں سب الٹ گیا ہے۔ میں اب کیا کروں گی؟ بچی نانی کے پاس ہے، مناف یہاں چپ چپ رہتے۔ گھر کی خوشی اتنے بڑے غم میں بدل گئی ہے ہمرا، کاش تم اپنا غصہ کنٹرول کر لیتی۔ میں تو کسی کو بتانے کی بھی نہیں ہوں۔ تمہارا نام لینے سے بھی ہمارے گھر کی بدنامی ہے۔ مسز واسی افسوس سے ہمرا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مناف اور حذیفہ نے بھی ان کی بات پر چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ غمزدہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ ہمرا کو لگا پورے گھر کی چھت اس پر آن پڑی ہے۔ ذلت اور خوف کے مارے وہ گنگ سے مسز واسی کو دیکھنے لگی۔ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے ممی؟ آپ ہمرا کو کیوں بلیم کر رہی؟ حذیفہ پریشانی سے ہمرا کو دیکھتا ماں سے سوال کر رہا تھا۔ وہ لب بھیج کر رخ موڑ گئی۔ اس بات کو رہنے دو، جتنے کم لوگ جانتے ہوں اتنا اچھا ہے، مسز واسی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ ہمرا نے یسرا بھابی کو دھکا دیا تھا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ حذیفہ بری طرح ناراض ہو رہا تھا۔ ہمرا کا دل کانپنے لگا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اب کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کا قصور تھا؟ کیا واقعی اس کی وجہ سے یسرا مر گئی؟ اگر وہ اسے جواب دے کر غصہ نہ دلاتی، صرف اگر ہمرا اس کے راستے میں نہ آتی، وہ اس بات کو اتنا سوچتی رہی تھی کہ اب خود بھی ڈر گئی تھی کہ شاید وہی قاتل ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے حذیفہ، میں نے ہمرا کو بہو نہیں بیٹی سمجھا ہے، اسے پیار دیا، مان دیا۔ میں یسرا کے قریب نہیں ہو سکی جتنا ہمرا کے قریب ہو گئی تھی۔ آج بھی اس کی محبت میں اس کا راز رکھ گئی ہوں، مگر جب یسرا سیڑھیوں سے گری تب اوپر ہمرا کھڑی تھی۔ یسرا کی بے یقین ہراساں نظریں مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ وہ ہمرا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمرا کا نام بھی لیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں خواہ الزام لگا رہی ہوں؟ ہمرا سے پوچھو شاید سچ کیا ہے۔ شاید اس نے غصے میں آ کر بنا سوچے سمجھے وہ حرکت کر ڈالی تھی۔ مسز واسی سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ ہمرا سر جھکا گئی، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ حذیفہ نے اسے دیکھا تو وہ کپ کپا سی گئی۔ وہ حذیفہ کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حذیفہ کے بولنے سے پہلے ایک دم اٹھی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسز واسی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مناف گہری سوچ میں گم تھا۔ ممی، آپ کو میں جھوٹا نہیں کہنا چاہتا۔ آف کورس مجھے آپ کی محبت پر بھی شک نہیں۔ آپ نے ہمرا کو بہت محبت دی ہے، مگر میں بہت رسپیکٹ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمرا کو بہت غلط پہچانا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں جو غصے میں کسی کو مار ڈالے۔ یسرا بھابی نے اس کے کردار، اس کی تربیت تک پر طنز کیے تھے، مگر ہمرا برداشت کر گئی۔ وہ زبان کی کڑوی ہے، جواب دے کر سائڈ پر ہو جاتی ہے، مگر وہ ایسی ہرٹ لیس نہیں ہے جو ایک پریگننٹ عورت کو اپنی نفرت اور غصے میں دھکا دے گی۔ فار گاڈ سیک ممی، آپ ہمرا کو بیٹی کہہ رہی ہیں تو ماں کی طرح سوچے۔ حذیفہ ضبط سے بول رہا تھا۔ ہمرا سے بنا پوچھے وہ اس کی فطرت کو جانتا تھا۔ اسے ہمرا پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا۔ مسز واسطی اس کی بات پر گہرا سانس بھر گئی۔ وہ تمہاری وائف ہے، اٹس گڈ کہ تم اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو، مگر اتنا اندھا اعتماد دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مری ہے وہ بھی اس گھر کی بہو تھی، یسرا نے خود۔ ممی، کین یو پلیز لیو دس ٹاپک؟ مسز واسطی کی بات مناف کی پکار پر ادھوری رہ گئی۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس ڈیڈ لڑکی کی ایسی بات نہ کروں، بٹ آپ کا ہمرا سے رویہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں سچ بتا دوں۔ جب ہمرا اور یسرا میں بات ہو رہی تھی میں تب گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے یسرا کی بات سنی ہے، اس کی نفرت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور میں بہت مجبور ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات ہمرا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ یسرا نے ہمرا کو دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ مناف نے جبڑے بھینچ کر سچ کھولا۔ مسز واسطی ہکا بکا رہ گئی۔ حذیفہ نے بے ساختہ لب بھینچ لے۔
وہ اپنی نفرت میں اندھی ہو کر ہمرا کو گرانے کے لیے آگے ہوئی، مگر ہمرا کے سنبھلنے پر وہ خود پیر پھسلنے سے گر گئی۔ اس لڑکی نے میری زندگی بھی خراب کی اور اپنی اس بدفطری کی وجہ سے وہ میری بیٹی کو بھی لاوارث کر گئی۔ آپ کو اس کے جانے کا غم ہے کیا؟ آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں پھنس گیا ہوں، دل چاہ رہا ہے خود کو مار ڈالوں۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کو صرف وہی ملی تھی میرے لیے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا ممی؟ کم عمری سے اب تک میں نے کبھی ضد نہیں کی، لاڈ میں بھی فرمائش کرنا چھوڑ دی، کیونکہ مجھے احساس تھا ہمارا باپ نہیں رہا۔ میں آپ پر برڈن نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو خوش رکھنے کی ہر کوشش کی، پھر کیوں ممی؟ پھر کیوں میری زندگی خراب کی آپ نے؟ مناف پھٹ پڑا تھا۔ مسز واسی ساکھ کسی بیٹھی تھی۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر بھائی کو سینے سے لگایا تو اس کے کندھے پر ماتھا ٹیکا سسکنے لگا۔ صرف ایک غلط فیصلہ، صرف ماں ہونے کا حق، ایک اتنی سی بھول ہوئی تھی اور وہ برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جو بچپن سے باپ کے بعد سے رونا بھول گیا تھا، آج چھوٹے بھائی کے سینے سے لگا بچوں کی طرف اپنی بربادی پر رو رہا تھا۔ میری بیٹی کا کیا ہوگا حذیفہ؟ میں اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، میں اسے کیسے خوش رکھوں گا؟ مناف کا غم نہیں جا رہا تھا۔ حذیفہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہمرا سر پکڑے رو رہی تھی۔ اس گلٹ کے ساتھ کیسے جیے گی؟ ایک جیتی جاتی لڑکی کی اس کی غلطی کی وجہ سے مر گئی تھی اور ایک ننھی جان پیدا ہوتے ہی لاوارث ہو گئی تھی۔ ماں کے بغیر اس بچی کی کیسے اس کی زندگی گزارے گی؟ مسز واسطے کی ناراضگی وہ کیسے دور کرے؟ حذیفہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خفقے اور بے یقینی کیسے دیکھے گی؟ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حذیفہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اگر اسے ہمرا کی فکر ہوتی تو فوراً اس کے پاس آتا۔ اسے لگا وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حذیفہ کمرے میں داخل ہو۔ ہمرا سہمی ہوئی سی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ بھی سوال کرے گا؟ حذیفہ کے قریب آنے پر وہ آنکھیں میچ کر خود میں سمٹی۔ آئی ایم سوری ہمرا، ممی کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ حذیفہ نے اس کے قریب آتے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمرا کو جھٹکا لگا۔ اس نے حذیفہ سے دور ہونا چاہا مگر وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، تم ایسی گھناؤنی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ رونا بند کرو، تمہیں لگتا ہے میں تم پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں کرتا؟ حذیفہ اس کے بھیگے چہرے پر نرمی سے لمس چھوڑتا بول رہا تھا۔ مگر ممی کو لگتا ہے میں نے یسرا بھابی کو مارا ہے۔ ہمرا نے روتے ہوئے مسز واسطے کا حوالہ دیا۔ حذیفہ نے افسوس سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ ڈونٹ وری، ممی کو مناف نے کلیئر کر دیا۔ خوش قسمتی سے وہ آخری منظر مناف نے دیکھا تھا۔ اگر وہ آئی وٹنس نہ ہوتا تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی غلط الزام نہیں لگ سکتا۔ حذیفہ اس کی پشت تھپکتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ ہمرا کے دل سے خوف ختم ہوا۔ حذیفہ کے گرد بازو پھیلائے وہ اس کے سینے میں سمٹ گئے۔ پھر پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا پورا گھر مجھے قاتل سمجھ رہا ہے۔ میں کیسے سب کلیئر کرتی؟ میں اکیلی کیسے سب کرتی؟ وہ حذیفہ سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ مناف بہت اپسٹ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے روتے دیکھا۔ میں اسے اس کنڈیشن میں چھوڑ کر نہیں آ سکا، سوری، حذیفہ افسردگی سے بتا رہا تھا۔ اچھا کیا، مناف بھائی کو اس وقت سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہے، ہمرا تعصب سے بولی۔ سر ہم سب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی سوچ میں گم تھے۔ ہمرا کی جٹھانی کی اچانک موت نے سب کو افسوس میں مبتلا کیا تھا۔ سرا کو اپنے چند روز پہلے کہے جانے والے الفاظ پر ندامت ہونے لگی۔ مناف اور حذیفہ دونوں سب کے دوست تھے، اس لیے وہ کچھ مصروف رہا تھا، جس کی وجہ سے شاپنگ کچھ دن ڈیلے ہو گئی۔ آج اچانک انصب اسے شاپنگ کے لیے لے آیا تھا۔ سرا کو بھی ایک بار پھر سے اپنے بچے کا خیال آیا۔ دل میں خوف بھی پیدا ہوا تھا۔ یسرا کے جانے کے بعد مناف کی بیٹی کا سب کو افسوس ہو رہا تھا۔ انصب نے ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ کیا سوچ رہی ہو سرا؟ انصب نے نرمی سے سوال کیا۔ سرا گہرا سانس بھرتی اپنے خوف زدہ خیالات کو سر سے جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ وہ اپنا خوف انصب پر ظاہر کرتی تو جانتی تھی انصب اس کی فکر میں سو نہیں پائے گا۔ سوچ رہی ہوں ہماری بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ مجھے بیٹے پسند ہیں۔ آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں تو ایسا صحیح، آج میں شاپنگ میں نوٹس کر لوں گی بیٹی ہے یا بیٹا۔ مجھے پاگل نہیں بنا سکتے، اور اگر یہ سرپرائز ہے تو غلط انسان کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ یہ کام لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ آپ کب سے اس شوق میں مبتلا ہو؟ سرا سے گھورتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ انصب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ کبھی کبھی عجیب باتیں کرتی ہوں سرا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی سرپرائز نہیں دے رہا، اور ہاں تمہاری یہی باتیں مجھے چپ رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بیٹے پسند ہے کیا مطلب؟ بیٹی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بیٹی پسند ہے، جتنا سکون بیٹیوں سے ملتا ہے وہ بیٹے سے نہیں مل سکتا۔ انصب خفگی سے بول رہا تھا۔ سرا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بیٹے پسند ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اکیلی بہنوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بڑا بھائی تو خاص سہارا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ بڑے بھائی کی چاہ رہی ہے۔ جب عمرہ کا بیٹا ہوا تو مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی بڑے بھائی کی کمی نہیں ہوگی۔ اب مبرہ کا بھی بیٹا ہونے والا، میں بھی پہلا بیٹا چاہتی ہوں، جیسا اب رئیسہ، ہیرا اور فرح کے بڑے بھائی ہیں، جیسے وہ لاڈ سے آپ سے بات کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں۔ بڑے بھائی کا ایک الگ چام ہوتا ہے، وہ جیسے پورے گھر کے لیے ایک مضبوط پلر کا کام کرتا ہے۔
میں بھی چاہتی ہوں میرا بیٹا ہو، میں اسے بہت نرم مزاج، بہت کیئرنگ اور لونگ بھائی بناؤں گی، جیسے عزا کے لیے رات بھائی تھے، جیسے رئیسہ لوگوں کے لیے آپ ہیں، جیسے حذیفہ بھائی کے لیے مناف بھائی ہیں۔ سرا کھوئی کھوئی سی بول رہی تھی، ہم سبھی ساختہ اسے خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سرا کے لاشوں میں دبی کوئی بہت پرانی، بہت ضروری خواہش تھی۔ بیٹا بڑا ہو یا چھوٹا، وہ بھائی بن جائے تو سہارا ہی ہوتا ہے۔ انصب نرمی سے مسکرا کر بولا تھا، نہیں، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی سے مسئلہ نہیں، مگر وہ دوست ہوتا ہے، بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، ان کا ساتھ ہی ان کی طرح بنا رہتا ہے۔ بڑا بھائی میچور اور باپ جیسا ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، بس بیٹا بڑا ہونا چاہیے۔ سرا نے ایسے بات ختم کی جیسے پتھر پر لکیر کھینچی ہو۔ انصب نے سر ہلایا اور ایک مال کے سامنے گاڑی پارک کی۔ ٹھہرو، احتیاط سے۔ انصب گاڑی سے اتر کر سرا کی طرف آئے، اسے سہارا دے کر گاڑی سے اتار کر اپنے ہثار میں لیے مال کی جانب بڑھا۔ سرا پوری توجہ سے اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ اس کی شاپنگ پر غور کرنے آئی تھی، چیزوں پر غور کرنے آئی تھی تاکہ جنس جان سکے، مگر کچھ دیر میں ہی اس کا سر چکرا گیا جب انصب نے پہلی بار لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ انصب، سرا نے اس کا بازو ہلا کر اسے متوجہ کیا، مجھے سب اچھا لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے سب لیتا جا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا مسکرا رہا تھا۔ سرا نے اسے گھورا، وہ اسے اندیکھا کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ایسا میری وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ میں کچھ سمجھ نہ سکوں، آپ صرف مجھے کنفیوز کرنا چاہتے۔ سچ بتائیں، کیا ہماری بیٹی؟ سرا بھڑک کر اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ انصب نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ شش، ٹیک اٹ ایزی میری جان۔ اچھا یہ بتاؤ، آئس کریم کھاؤ گی؟ آؤ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ انصب اس کے گرد ہثار تنگ کرتا آہستگی سے بولا۔ وہ اس سے پہلے کہ سرا مزید چیختی اور لوگ متوجہ ہوتے، انصب اسے آئس کریم پارلر لے گیا۔ آئس کریم سامنے آنے پر سرا بے غصہ چھوڑ کر آئس کریم کھانے لگی۔ انصب پیشانی پر آتا ہوا سینہ صاف کرتے ہوئے فکر مندی سے سرا کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو اسے چپ کروا لیا تھا، بعد میں کیا کرے گا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری ہمرا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم پر شک کیا۔ وہ منظر بہت خوفناک تھا، میں آج تک بھلا نہیں پائی۔ آئی ایم سوری۔ مسز واسطے نے ہمرا سے معافی مانگی تو وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز معافی مت مانگے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ آپ نے مجھ پہ شک ہونے کے باوجود جیسے میری غلطی کو سب سے چھپایا، میرے دل میں آپ کی قدر بڑھ گئی ہے۔ ہمرا نے نم آنکھوں سے مسز واسطی کو دیکھا، وہ سر دھابر کر رہ گئی۔ شکریہ بیٹا، تم نے میری پریشانی اور پچھتاوے میں اضافہ نہیں کیا، میں پہلے مناف کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، مناف بھائی کی بیٹی کو کب گھر میں لائیں گے؟ میں یقین دلاتی ہوں میں اس بچے کو بہت پیار دوں گی۔ ہمرا نے ان کا ہاتھ تھام کر یقین دلا۔ ہمرا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، مگر مناف ساری زندگی اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے بھی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ ایکچولی یسرا کی مدر نے مجھ سے بات کی ہے، وہ چاہتی ہے میں ان کی بیٹی اور مناف کا نکاح کر دوں۔ مسز واسطے کی بات پر ہمرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یسرا سے چھوٹی حبیبہ کا رشتہ ہو چکا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، مگر وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی زائرہ کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اب بھی زائرہ ہی بھانجی کو سنبھال رہی ہیں، وہ ہمرا سے سب شیئر کر رہی تھی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آئی مین یسرا بھابی کی وجہ سے مناف بھائی اور آپ کافی اپسٹ رہے ہیں، ہمرا نے جھجک کر کہا۔ آنیسٹلی یسرا کو پہلی بار دیکھا تھا وہ تب بہت کانفیڈنٹ اور ہنستی مسکراتی سامنے آئی تھی، بٹ زائرہ اسے کافی چینج لگی۔ ٹین ایج لڑکی ہے، شکل و صورت بہت پیاری ہے، کلر بھی یسرا کی طرح بہت وائٹ ہے، مجھے وہ الگ مزاج کی لگی، کچھ کم گو اور بچے کو بہت سلیقے سے سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ مسز واسطے پرسوچ لہجے میں بول رہی تھی۔ پھر تو اچھی بات ہے، کسی دن سادگی سے۔ ہمارا پرجوش ہوئی، مگر مسز واسطے نے نفی میں سر ہلایا۔ مناف کا مسئلہ ہے، میں ایک بار پہلے بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، پھر وہ یہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ مناف کو میں نے بتایا ہے مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ اس بار میں فورس نہیں کروں گی، وہ میچیور ہے، اس سے کہہ دیا وہ اس بار جیسی لڑکی چاہے گا اسی سے اس کا نکاح کروں گی، کیونکہ مناف کی شادی ضروری ہے اس کی بیٹی کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا ہم دونوں اس بچی کو زائرہ کی طرح سنبھال سکتی ہیں۔ مسز واسی سنجیدگی سے بول رہی تھی، ہمارا بن سے متفق ہوئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ مناف اپنے کمرے میں بیٹھا مسز واسطی کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے یسرا کے بعد اس گھر کی لڑکی پر پھر سے اعتبار کرنا مشکل ترین امر تھا۔ جاری ہے۔